حاضرین سامعین کرام، میرے لیے بہت ہی خوش بختی ہے اور سعادت کے حصول کا موقع ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی نسبت سے منعقدہ مجلس میں شرکت کی توفیق سعادت عطا فرمائی۔ سب سے پہلے تو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے اپنے سینے کے اندر دولت القرآن کو محفوظ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے والدین، ان کے اعزاء اقارب اور اساتذہ کرام اور مدرسے سے متعلق سارے حضرات، خاص کر حضرت محتمیم صاحب کو اللہ جل شانہ ان کی کوششوں میں، ان کی محنتوں میں روز افزون اضافہ فرمائے اور اخلاص و للہیت کے ساتھ خوب بڑھ چڑھ کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خوشی کا موقع ہے یہ موقع، جو ہے یہ خوشی کا موقع ہے۔ اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے، اور اس طرح کی دولت مل جانے پر خوشی کا اظہار کرنا یہ خود اللہ جل شانہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ بہت ہی عجیب بات ہے اللہ کا ارشاد۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کی نسبت سے کوئی بھی سعادت تمہیں مل گئی، پڑھنے کی، پڑھانے کی، یاد کرنے کی، تلاوت کی، عمل کی، کوئی بھی سعادت مل گئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرماتے ہیں بفضل اللہ و برحمتہ، یہ سعادت، یہ فضیلت، یہ صرف اور صرف اللہ کے فضل اور ان کی رحمت سے ملی۔ اور پھر فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ جو سعادت میری قرآن کی نسبت سے، چاہے وہ حفظ قرآن ہو، چاہے تلاوت قرآن ہو، چاہے قرآن کا ادب ہو، قرآن کی نسبت سے کوئی بھی محنت ہو، فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس بات پر لوگ خوش ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ پھر فرمایا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اللہ کا ارشاد ہے، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ دنیا والے جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں، محنتیں ہو رہی ہیں نا دنیا میں، محنت ہو رہی ہے، مٹی پر محنت ہو رہی ہے، زمین پر محنت ہو رہی ہے، لکڑی پر ہو رہی ہے، سونے پر محنت ہو رہی ہے، لوہے پر محنت ہو رہی ہے۔ محنت کرنے والوں نے جہاز اڑا دیا، کل ایک جاپان والوں نے ٹرین چلائی ہے، اخبار میں خبر پڑی، جہاز کی رفتار سے 4 گنا زیادہ، 4000 کلومیٹر کا سفر اس نے پہلی دفعہ کیا ہے، اور وہ 10 یا 11-12 منٹ میں کیا۔ ترقی ہو رہی ہے، محنت کر رہے ہیں لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، دنیا والے جو بھی محنت کر رہے ہیں، جو بھی ایجاد کر رہے ہیں، جو بھی ترقی کر رہے ہیں، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن کی محنت، یہ قرآن کی دولت، جو کچھ بھی لوگ جمع کر رہے ہیں سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اس قرآن کی قدردانی پیدا فرما دے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ ایک مرتبہ بیان کے دوران فرمانے لگے، قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے، قسم کھا کے فرمایا کہ ساری جنت کی نعمتیں،
ساری دنیا کی دولت یہ سب ملا کر بھی قرآن پاک کے ایک حرف کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں قدردانی نصیب فرمائے. قسم کھا کے فرمایا، قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے. اور کیوں نہ ہو کہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، کائنات کی ہر چیز مخلوق اللہ نے بنایا، اللہ کے بنانے کے محتاج وجود میں آئی. لیکن یہ قرآن پاک یہ مخلوق نہیں ہے، یہ خود اللہ جل شانہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس کی نسبت سب سے اونچی ہوگی. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سے نسبت پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھو نسبت سے عظمت آتی ہے، عظمت جو آتی ہے وہ نسبت سے ہی آتی ہے. اللہ ہمیں نسبتوں کی لاج رکھنے کی اور قدردانی بھی نصیب فرمائے. آمین. نسبت سے عظمت آتی ہے. آپ نے حدیث مبارک سنی ہوگی، مسجد حرام کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. لیکن نماز ایک ہے لیکن ثواب 1,00,000 کے برابر. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ مسجد حرام کی نسبت کعبۃ اللہ کی نسبت سب سے اونچی ہے، لہذا وہاں جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز بھی ثواب کے اعتبار سے اونچی ہوگی. 1,00,000. مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. اللہ سے مانگتے رہا کرو. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ ایک وظیفہ بھی بتاتے ہیں وہاں کی حاضری کے لیے، اگر آپ فرمائیں گے تو پھر میں عرض کر دوں گا. اور بالکل پکا وظیفہ. اللہ پاک نے حاضری کی توفیق دی وہاں پہ سن 2005 میں. تو ہمارے محلے کے ایک چودھری صاحب تھے، ان کا نام تھا چودھری بشیر احمد صاحب. وہ بھی حج پر گئے ہوئے تھے، میری بھی حاضری تھی وہاں پہ. تو نماز پڑھ کے ایک مسجد کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا. ہم سرکاری اس میں تھے، وہ پرائیویٹ رہے تھے. ذہن میں بات آ رہی تھی کہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے چودھری صاحب، ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، کیسے ہوگی. خیر یہ سوچتے ہوئے نماز پڑھ کے تسبیح پڑھ کے میں اٹھا تو پیچھے وہ کھڑے تھے اور پہلی بات جو انہوں نے کہی، خوشی سے ملاقات ہوا، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب، حضرت صاحب، مجھے کہنے لگے حضرت بول رہے، کہنے لگے مولوی صاحب وہ جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا نا حضرت جی کا، وہ الحمدللہ میں نے میری بیوی نے شروع کیا اور سال سے پہلے اللہ نے ہمیں یہاں حاضری کی توفیق دی. ہے بھی بہت آسان، نہ مشکل نہیں. پہلے خیال تھا کہ اخیر میں عرض کروں گا، ابھی سنا چکا ہوں. حضرت جی فرماتے ہیں کہ ایک کام تو یہ کرو، کیونکہ دنیا میں چیزیں ما تحت الاسباب ہیں. ایک کاغذ کا لفافہ بنا لو اور اس میں جو اللہ توفیق دیں 10 روپیہ 5 روپیہ 100 روپیہ اس میں ڈالو اور اوپر لکھ دو برائے حج و عمرہ، اس کو خرچ نہ کرنا. یہ کام شروع کرو. دوسرا کام بتایا کہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک کا اہتمام کر دو. آپ کہیں گے 1000 تو بہت زیادہ ہو گیا، درود ابراہیم میں نہ پڑھو، کوئی بھی درود ہو. اور حضرت فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکمل درود ہے. اور ایک خطبے میں فرمایا کہ سب سے زیادہ مقبول ترین درود اللہ کے دربار میں درود و سلام وہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے مقبولیت کی دلیل یہ کہ سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے اور پڑھا گیا ہے اور قیامت تک امید یہی ہے سب سے زیادہ یہ پڑھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. 10 تسبیح 1000 مرتبہ
زیادہ زیادہ آپ کا 12 یا 15 منٹ لگے گا اس کا. اور تیسری بات جو حضرت فرماتے ہیں جو اہم خاص وظیفہ ہے، یہ تو اس وظیفے کے لیے معاون چیزیں ہیں. تیسری بات ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو اہتمام کے ساتھ اذان کا جواب دے، جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ہی جواب دے، اور اس کے بعد ایک بار درود شریف پڑھ کے اذان کے بعد والی دعا پڑھے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. فرماتے ہیں اہتمام کر لو، اللہ نے چاہا تو سال سے پہلے بلاوا آ جائے. کام تو کرنے سے ہوتا ہے بھائی، کام کرنے سے. کر کے دیکھیں آپ انشاءاللہ آتی ہوگی. اللہ. تو بات چل رہی تھی مسجد نبوی کی نسبت کی بات چل رہی تھی. دیکھو چونکہ اس مسجد کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعمیر میں بنفس نفیس شریک ہیں، خود پتھر اٹھا کر لانے والے ہیں، تعمیر فرمانے والے ہیں. اس نسبت کی عظمت یہ ہے کہ ایک نماز کا ثواب اللہ جل شانہ 50,000 نمازوں کے برابر ہے. بلکہ ہمارے اکابرین نے تو صراحت کی ہے بڑی عجیب. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مانتے نہیں ہیں، کتابوں کے اندر بات لکھی ہے، نسبت کی بات میں کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے آپ کے قلب اطہر میں، آپ کی قبر اطہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے زمین کا جو ٹکڑا لگا ہوا ہے وہ عظمت اور مقبولیت میں عرش اعظم سے بھی افضل ہے. آپ کہیں گے عرش اعظم سے بھی افضل، ایسا ہی ہے کیونکہ اللہ کا عرش تو ساری کائنات کو محیط ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض. اور آسمان و زمین کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں، جیسے کہ بازار ہیں وغیرہ وغیرہ. اللہ کا عرش تو سب کو، لیکن وہ حصہ جو اللہ کے نبی کے جسم سے لگا ہوا ہے مقبولیت اور بزرگیوں میں عرش اعظم سے بھی افضل ہے. اصل عظمت جو ہے وہ نسبت سے آتی ہے. اور جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ ذہن میں رکھ لو کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ اونچی نسبت والی چیز وہ اللہ کا قرآن ہے، کیونکہ باقی ساری چیزیں مخلوق ہیں. یہ مخلوق نہیں بلکہ اللہ کے اندر سے لکھی ہوئی. آخر کوئی تو وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو ممبر پر بٹھا کر کے خود نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے فلانے فلانی سورت سناؤ. آخر کس چیز نے ان کو ممبر پہ بٹھایا؟ اللہ کے نبی ان کی عظمت کی وجہ سے نیچے بیٹھ رہے ہیں. یہ قرآن کی نسبت ہے، قرآن پاک کی نسبت. جو بھی قرآن پاک سے متعلق ہو گیا، چونکہ نسبت سے عظمت آتی ہے، جو بھی قرآن پاک سے متعلق ہوگا اللہ اس کے اندر کی عظمت اور قبولیت سب سے زیادہ فرماتا ہے. یہ بچے جنہوں نے حفظ کیا ہے یہ کوئی عام بچے نہیں رہے، ان کا نام اس لسٹ کے اندر آ چکا ہے جس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور خلفائے راشدین کا اور حفاظ صحابہ کا نام ہے. اس میں ان کا نام ہے. چھوٹی موٹی فضیلت نہیں ہے. اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب. اللہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھانے کی، پڑھانے کی، اپنے لیے ذخیرے آخرت بنانے کی توفیق نصیب. اس وقت پوری دنیا کے اندر کبھی آپ غور کریں، سیاستدان جو ہوں گے وہ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے، اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ معیشت کی جنگ ہے. معیشت کی جنگ ہے. جس کی معیشت مضبوط ہے اور جس کی ایجادات اور جس کی چیزوں کی بکنے کے لیے منڈی موجود ہے دنیا میں، وہ سب سے بڑا ہے. ساری جنگیں یہ ہیں. سب سے سرمایہ کاری، جس کے پاس سرمایہ کاری کے مواقع زیادہ ہیں وہ سب سے اونچا جا رہا ہے. امریکہ اس کا صدر کسی زمانے میں جاپان گیا
وہاں کی معیشت اس نے دیکھی تو اس کو چکر آ گیا, چکرا کے گر گیا کہ جاپان کہاں سے کہاں پہنچ گیا, حالانکہ اس کی اپنی فوج بھی نہیں ہے, اسلحہ نہیں بناتا. معیشت کی جنگ ہے. سب سے بہترین سرمایہ کاری, سب سے بہترین وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بچے کو قرآن پاک سکھا دے. دوسری سرمایہ کاری میں تو اندیشہ ہے سرمایہ ڈوب جانے کا. یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جس کے اندر اندیشہ ہی نہیں ڈوبنے کا, کیونکہ اگر حافظ بنا دیا, اپنے بچے کو قاری بنا دیا, عالم بنا دیا, تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ تم نے نہیں بنایا بلکہ ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے. اللہ فرما رہے ہیں, غور کرنا, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان کو بنایا ہے جن کا ہم نے انتخاب کیا ہے, چنا ہے اپنے بندوں سے. ہمارے دین کے مسلک میں بھی بعض شروع ہو جاتا ہے, فلاں زیادہ شعبہ افضل ہے, فلاں زیادہ بہتر ہے, فلاں. یاد رکھو سارے دین کے شعبے بہتر ہیں, افضل ہیں, لیکن سرکاری مہر اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ اسی تعلیم و تعلم قرآن پر ہی ملے گی اور کہیں نہیں ملے گی. سرکاری مہر سمجھتے ہیں, سرکاری مہر یعنی اللہ کے نبی کی مہر, اللہ کی مہر. ہاں یہ سکہ وہ ہے جو چلے گا. یہ مہر والا سکہ اگر ملے گا تو اللہ کے نبی کا ملے گا. بخاری مسلم کا حدیث ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھو. سرکاری مہر ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان کو بنایا جن کو ہم نے چنا ہے. اصطفا یہ بہت بڑا عہدہ ہے اللہ کا چن لینا, یہ بہت بڑا اعزاز ہے. دیکھو انبیاء سارے مصطفیٰ ہیں, اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں, کسی کی محنت کا کوئی دخل نہیں, اللہ نے جس کو چاہا نہیں بنایا. صحابہ سارے مصطفیٰ ہیں, اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے ان کو. اب لاکھ کوئی محنت کر لے, ساری زندگی سر سجدے میں رکھے رہے, صحابی نہیں بن سکتا. اللہ کا انتخاب تھا, اللہ نے ان کو چن لیا اپنے نبی کے صحبت. اسی طریقے سے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب, پھر ہم نے اپنے کتاب کا وارث ان کو بنایا الذین اصطفینا, جن کو ہم نے چنا ہے, جن کا ہم نے انتخاب فرمایا, من عبادنا, اپنے سارے بندوں میں سے. اللہ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک کی نسبت نصیب. آمین. قرآن پاک کی نسبت کی بات چل رہی ہے, بس بات مختصر کرتے ہیں. دیکھو 3 نسبتیں ہیں قرآن پاک کی, ویسے تو بہت نسبتیں ہیں, 3 نسبتیں اجمالی طور پر. ایک تو یہ کہ قرآن پاک سے ہمیں نسبت ہو جائے اس طرح کے ہم قرآن کی ہر بات کو ماننے والے ہو جائیں, اللہ کے ہر حکم کو ماننے والے ہو جائیں, اور اللہ کی ہر منع کی ہوئی چیز سے بچنے والے ہو جائیں. ایک یہ نسبت ہے, اللہ ہمیں یہ بھی نصیب فرمائے. اور دوسری نسبت جو قرآن پاک کی یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جائیں. بہت اونچی نسبت ہے, بہت اونچی نسبت. آج کل کو زیادہ پڑھے لکھے جو ہو جاتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہو, طوطے کی طرح رٹانے کا کیا مقصد ہے, کیا فائدہ ہے, قرآن تو عمل کے لیے آیا ہے. تو بات تو ان کی بہت صحیح ہے, لیکن یہ بات کہ اگر اپنی جہالت کا اظہار کرتے ہیں. قرآن پاک جس طرح عمل کے لیے آیا ہے, اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت ایک مستقل قرآن پاک کی نسبت اور مطلوب چیز ہے. یہی وجہ ہے تو قرآن پاک میں 3 مقامات پر اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کی سیرت بیان فرمائی. 3 مقامات پر, اور ان تینوں مقامات میں حضور کی سیرت بیان کرتے ہوئے حضور کی زندگی کے جو خصوصی افعال ذکر فرمائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی صفات ذکر فرمائی. ان تینوں مقامات میں پہلی صفت جو اللہ نے ذکر فرمائی وہ یہی تھی یتلو علیہم آیاتہ, کہ ہمارے نبی
اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. تعلیم کی بات بعد میں آ رہی ہے. یتلو علمانوں کی تلاوت قرآن ایک مستقل عبادت ہے, مستقل عبادت. ہمارے 4 امام ہیں نا جی, 4 ائمہ کرام فقہ کے مشہور ہیں. ان میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے نا جی. حضرت امام احمد بن حنبل اپنے وقت کے بہت بڑے امام, بہت بڑے فقیہ, بہت بڑے محدث. امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں. پھر امام بخاری نے اپنی کتاب میں 2 مقامات پر ان سے حدیث باقاعدہ ذکر فرمائی. امام بخاری کو استاد میں 7 لاکھ احادیث ان کو یاد تھا. 7 لاکھ سند کے ساتھ, اتنے بڑے امام. اور تقویٰ, طہارت, بزرگی عند اللہ, مقبولیت کیسی تھی کہ ان کی سوانح کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 99 مرتبہ انہوں نے خواب میں اللہ جل شانہ کی زیارت کی. 99 مرتبہ, ایک کم 100 مرتبہ. ان میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اللہ جل شانہ سے پوچھا کہ یا اللہ, آپ تک پہنچنے کا آسان ترین راستہ کون سا ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے جس میں ہم جلدی آپ تک پہنچ جائیں, آپ کا قرب حاصل ہو جائے, آپ کی محبت حاصل ہو جائے, وصول الی اللہ کا درجہ حاصل ہو جائے. اللہ پاک نے فرمایا اے احمد تلاوت القرآن, میری کتاب کی تلاوت شروع کرو, پہنچ جاؤ. چونکہ وقت کے امام تھے, فقیہ تھے, پوچھ بیٹھے یا اللہ سمجھ کر پڑھیں, تلاوت کریں, جب بغیر سمجھے پڑھیں پھر بھی پہنچ جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا مع فہمین او بلا فہمین, سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو, جو تلاوت کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو اپنی ذات تک بہت جلدی آسانی کے ساتھ پہنچا. ہماری روزمرہ کی کوتاہیوں میں دینی نسبت سے اور دینداروں کے لیے, چلو یہ بھی جملہ کرتا ہوں, دینداروں کے لیے, پڑھے لکھے لوگوں کے لیے, ان کوتاہیوں میں سے ایک بڑی کوتاہی ہے کہ ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے. حالانکہ روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. قرآن پاک کھول کر آپ کر کے تو دیکھیں. جب آدمی نماز میں قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ سے باتیں کر رہا ہے, اور جب قرآن پاک کھول کے پڑھتا ہے تو سمجھو کہ اللہ اس سے باتیں کر رہا ہے. تو دوسری چیز نسبت جو مطلوب ہے وہ تلاوت قرآن. آخر ہمارا زندگی کا, مرنے کے بعد کا, قبر کا کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کا حل اللہ نے قرآن پاک کی تلاوت میں نہیں رکھا؟ کوئی ایسا مسئلہ. حدیث پاک یاد آئی, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی نسبت سے صحابہ میں مشہور ہے. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شاگردوں کو علماء کی صف میں شمار کرایا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ابو ذر تنہائی رہے گا, تنہائی رہے گا, تنہائی مرے گا, اور اس پر علماء کی ایک جماعت نماز پڑھے گی, جنازے کی نماز. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخیر عمر میں مدینہ سے باہر مقام ربضہ میں چلے گئے تھے. صرف اہلیہ ساتھ ہوتی تھی اور کوئی بھی نہیں ہے, انتقال ہو گیا ہے. لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں, آخری قافلہ جا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کے شاگردوں کا. ان کی اہلیہ اگر کھڑی ہو گئی, پہلے مرنے سے پہلے فرمایا کہ کھانا پکاؤ, مہمان آئیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے علماء آئیں گے, ان کا اکرام کرنا ہے. کھانا تیار کیا, ادھر کھانا تیار ہوا, ادھر ان کا انتقال ہوا. اہلیہ جا کر کھڑی ہو گئی راستے. قافلہ جب گزرا آواز دی کہ اے لوگو ٹھہرو, ایک صحابی رسول کا انتقال ہو گیا. سلام مار کے سب لوگ اترے ہیں. پوچھا کون؟ جواب دیا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چیخیں نکل گئی ہیں, جنازہ, کفن دفن سب کا انتظام کیا.
پھر وہاں سے رخصت ہوئے. تو حضور کی وہ شہادت پوری ہوئی نا, علماء کی ایک جماعت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کو علماء اپنی زبان مبارک سے فرمایا. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت قریب ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث کا دور ہے, بیمار ہیں بہت زیادہ. تو بیمار کرسی کے لیے تشریف لے آئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخر کیفیت دیکھی, اطمینان نہیں تھا دل میں. کہنے لگے ایک بات بڑی عجیب کی, کہنے کہ ابن مسعود مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسی مرض میں آپ کا انتقال ہو جائے گا. آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں گھر میں, اگر آپ فرمائیں تو ان کے لیے بیت المال سے وظیفہ جاری کر دوں. یہ کہنے والے خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. آج کل کے حکمرانوں کی طرح نہیں کہ جتنے بھی وعدے کرنے ہیں اس کے خلاف ہی کرنا ہے, ایسے نہیں. امیر المومنین تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ صبح سے شام تک لوگ جو دوڑ رہے ہیں سڑکوں پر, گرمی ہو سردی ہو برسات ہو, آفس میں جا رہے ہیں کھیتوں میں جا رہے ہیں, آپ ذرا روک کر کسی سے پوچھیں کہ بھائی کیا ہو گیا, کہاں بھاگ رہے ہو, کیوں دوڑ رہے ہو, وہ سیدھا کہتا ہے بھائی اللہ پاک نے بچوں کی ذمہ داری میرے اوپر ڈالی ہوئی ہے, ان کے لیے محنت کر رہے ہیں, محنت نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے. یہی ہوتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. فرماتے ہیں کہ نہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں, میں نے اپنی بچیوں کو سورۃ الواقعہ سکھلا دیا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جو سورۃ الواقعہ کا اہتمام کرے گا اللہ رزق کی تنگی اس سے دور فرماتا. اللہ ہمارے گھروں کے اندر تلاوت کا اہتمام نصیب کرے. کیا کہیں آپ کو, جب سے یہ شیطانی ڈبہ آیا ہے نا جی, شیطانی ڈبہ تو سمجھتے ہیں نا, جب سے یہ گھر میں آیا ہے نا تلاوت کی برکات ہمارے گھروں سے نکل گئی. اور یہ شیطانی ڈبہ اور یہ قرآن تلاوت کوئی آج سے ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے بلکہ دور نبوی سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے, صحابہ کو تلاوت سناتے, قرآن سناتے. تو نضر بن حارث ایک تھا شیطان قسم کا آدمی, نضر بن حارث, اس نے قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران سے رستم و سہراب کے قصے منگوائے تھے, ان کی کہانیاں منگوائی تھی, اور پھر اس نے کنجریاں پال رکھی تھی, ان کے ذریعے سے گواتا تھا یہ گاؤ, اور کہا کرتا تھا کہ آؤ میرے پاس آؤ, میں تمہیں مکھن و کھجور کھلاؤں گا, گانے سناؤں گا, ادھر جاؤ گے تو تمہیں نمازیں پڑھنی پڑیں گی اور تمہیں مشقت اٹھانی پڑے گی. شروع سے یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث. جب سے یہ آیا ہے تو قرآن کی برکات ختم ہوتی جا رہی ہے. اللہ کرے ہمارے دلوں میں قرآن پاک کی عظمت آ جائے, تلاوت کرنے والے ہو جائیں. اور یاد رکھو یہ اور اسی وقت تلاوت کریں گی جب ہم گھر میں اہتمام کریں گے تلاوت کا, ورنہ تو ایسے تو نہیں ہے. یہ نمازوں کا اہتمام اس وقت کریں گی جب ہم گھروں کے اندر کچھ نمازوں کا اہتمام شروع کر دیں. یہ بچے نماز اسی وقت سیکھیں گے جب ہم گھروں کے اندر نماز پڑھنے والے بن جائیں. ہمیں خود کرنا ہے, ورنہ ان بیچاریوں کو یہ باتیں کون بتائے گا, گھر میں اس کا ماحول نہیں ہے. یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. ہم مسجد میں کوئی بات سنیں حضرت سے, کوئی دین کی بات سنیں, گھر میں جا کر بتائیں, ان کو سمجھائیں کہ یہ بات آئی ہے سامنے, ہمیں اس کے مطابق. ایک تو ہم کہتے ہیں جب کہنے پر آئے تو سیدھے ڈنڈا ہی دکھاتے ہیں, یہ بھی غلط بات ہے. ڈنڈے سے کوئی اصلاح نہیں ہوتی, ڈنڈا صرف ڈرانے کے لیے. اللہ کے نبی کی حدیث میں بھی ڈنڈا کا تذکرہ ہے, لیکن ڈنڈا مارنے کا تذکرہ نہیں ہے, ڈنڈا لٹکانے کا تذکرہ ہے. مارنے کا تذکرہ کہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں مارا. ہاں یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے, اللہ وہ شخص پر رحمت فرمائے جو اپنے گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھتا ہے بیوی بچوں کی اصلاح کے لیے. مارنے کا تو مارنا اچھی بات نہیں ہے, اللہ کے نبی نے کبھی نہیں مارا. غصہ ہو کر ایک مرتبہ چلے گئے تھے, 29 دن مسجد نبوی میں رہے, مارنے والی بات صحیح نہیں ہے. بس کیا کریں,
کبھی جوش آئے گا تو مار پیٹ کے رکھ دیں گے، نماز نہیں پڑھتی، ورنہ جو ہے اللہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک کی برکات۔ تو بعد میں کہہ رہا تھا قرآن پاک کی پہلی نسبت قرآن پر عمل کی نسبت اللہ نصیب فرما دے، دوسری نسبت قرآن پاک کی تلاوت کی نسبت اللہ نصیب فرما دے۔ جن کو اللہ پاک نے یہ دولت دی ہوئی ہے وہ روزانہ کچھ نہ کچھ دو صفحہ ایک پاؤ ایک سپارہ ضرور تلاوت شروع کر دیں، پھر دیکھیں اللہ پاک زندگی میں کس طرح برکات داخل فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بھئی قرآن پاک کا ادب کرنے والے ہو جائیں، قرآن پاک کی عظمت کے ساتھ ادب کریں۔ ادب سے بھی اللہ بہت کچھ دیتے ہیں، بلکہ الدین کلہ ادب، دین تو ہے ہی سارا کا سارا ادب کا نام، جس کے اندر جتنا ادب ہوگا اس کے اندر اتنا ہی بڑوں کا فیضان اس کی جانب منتقل ہوگا، اور جو بے ادبی کرتا ہے بے ادب محروم شد از فضل رب۔ ادب کے متعلق واقعی حضرت عیسیٰ نے سنا، وہ سنا کر کے بات ختم کر دی۔ حضرت فرمانے لگے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ میں نے ان سے سنا یہ واقعہ، پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ واقعہ براہ راست امیر تبلیغ ثانی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دہلی رحمۃ اللہ علیہ ان سے سنا، اور انہوں نے واقعہ سنائے ہندوستان کے ایک علاقے ادب کا، وہ بھی بڑا عجیب۔ کہتے ہیں دیہات کے اندر ایک گاؤں کے اندر ایک میاں بیوی رہتے تھے، بالکل سادے چٹے ان پڑھ جس کو بولتے ہیں، دل کے اندر محبت تھی، جذبہ پیدا ہوا کہ چلو اس سال حج کرنے جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے پیسے جوڑنے شروع کر دیے۔ وہ دور تھا، سستا دور تھا، اس دور میں ایک آدمی کا حج 250 روپیہ میں ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کہیں گے بہت سستا تھا، لیکن 250 بہت مشقت سے جمع ہوتے تھے، ایک ایک پیسہ سارے دن مہینے کے بعد 1 پیسہ 2 پیسہ اس طرح تنخواہ۔ انہوں نے دل میں جذبہ پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ اس سال حج پہ جانا ہے، چنانچہ پیسے جوڑنے شروع کر دیے۔ جوڑتے 2-3 سال کے بعد انہوں نے 500 روپئے جمع کر دیے۔ کتنے بھائی؟ 500 روپئے۔ کس لیے؟ حج پر جانے کے لیے۔ رمضان شریف کا مہینہ، خیال رمضان کے بعد سفر شروع کریں۔ اتفاق یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے میں جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، خاص کر رمضان میں، کہ گلی میں آ جاتے ہیں پھیری والے جن کے پاس سپارہ ہوتا ہے، 5 سورت اور ایسے ہی سورہ یاسین اور قرآن پاک کے نسخے۔ ایک آدمی آ گیا گلی میں اور وہ آواز لگا رہا ہے اللہ کا قرآن لے لو، اللہ کی کتاب لے لو، قرآن عظیم خرید لو، آواز لگا رہا ہے۔ رمضان شریف تو مہینہ، وہ گھر کا جو مالک تھا، جو شوہر اس مائی صاحبہ کا، وہ تو گیا تھا کام کرنے کے لیے، وہ مائی صاحبہ گھر کے اندر موجود، وہ اس کے کان میں جب یہ بات پہنچی کہ اللہ کا قرآن بک رہا ہے تو بڑی حیران ہوئی کہ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن بک رہا ہے آج ہماری گلی میں۔ وہ آ گئی دروازے پر، اور دروازے کی جھیری سے تھوڑا سا کھول کر کے کہتی بھائی کیا بیچ رہے؟ وہ کہتا بھائی اللہ کا قرآن ہے، بڑا خوبصورت نسخہ ہے۔ تو پوچھتی یہ کون سا قرآن ہے؟ تو بیچنے والا بولتا ہے کون سا کا کیا مطلب؟ بھائی قرآن پاک وہی 30 سپاروں والا جو اللہ کے نبی پر ہمارے اترا تھا، وہ قرآن پاک ہے۔ وہ کہتی تم بیچ رہے ہو؟ کہتا ہاں بیچ رہے ہیں۔ وہ پوچھتی کتنے کا ہے؟ اندر سے شوق پیدا ہوا قرآن پاک لینے کا، کتنے کا ہے اللہ کا کلام؟ یہ جو دکاندار ہوتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے، چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں یہ خریدنے والا ہے اور یہ ویسے ہی ہوتا ہو کر رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اب تک کسی نے لیا نہیں پورا قرآن، یہ مائی ضرور لے گی، بڑے شوق سے پوچھ رہی۔ تو وہ کہتی تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ پوچھتا ہے اس سے کیوں پوچھ رہی ہو، کیا قرآن خریدو گی؟ وہ کہتی ہے ہاں خریدیں گے۔ وہ بولتا تم نہیں خرید سکتی، یہ تمہارے پاس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جو قرآن ہے۔ مائیں تو ہوتی ہے جوش میں بولتی کیوں نہیں خریدوں گی، تم بتاؤ کتنے کا ہے۔ اب یہ جو ہے نا پیترا بدل کے کہتا ہے کہ اچھا بتاؤ تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں؟ یہ نہیں بتاتا کہ اتنے، مشکل سے 1-1.5 پیسے کا ہوگا اس دور۔ کہتا یہ بتاؤ پیسے تمہارے پاس کتنے ہیں؟
تو مائیاں تو ہوتی ہیں ساری، وہ کہتی ہمارے پاس 500 روپے ہیں. اس نے بول دیا 2 بندے کے حج کے پیسے بھی جوڑ دے 500 روپے. وہ کہتا بس صرف 500 اور لینے آ گئی اللہ کا قرآن. 500 میں کہیں قرآن ملتا ہے؟ ادھر ادھر دیکھ کر اچھا چل جلدی سے لے آ، 500 ہی لے آ، تجھے دے دیتا ہوں، تو تو لگتا ہے محبت والی شوق والی. وہ مائی صاحبہ خوش ہو گئی کہ 500 پیسے پھر جوڑ لیں گے. وہ گئی بھاگی بھاگی اندر اور اس نے 500 روپیہ جو جمع کیا تھا وہ لا کر اس کو دے دیا اور اس سے قرآن پاک کا نسخہ لے کے اندر گئی. اور ادھر ہی جو بیچنے والا تھا یہ تو بھاگا وہاں سے نکلا بھی، نکلو یہاں سے. 500 یعنی آج کل کے دور کے اعتبار سے سمجھو کہ 15 لاکھ اس کو مل گئے، کیونکہ آج کل 15 لاکھ تو آدمی کو حج فیس تقریباً. وہ تو بھاگا، وہ مائی صاحبہ اندر لے کے گئی، اس کو سینے سے لگایا، سر پہ رکھا، آنکھوں پہ رکھا، اس کو سینے سے لگا کے جھومے جا رہی ہے پورے گھر کے اندر. کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی سب کچھ بھول گئی، روٹی بھی پکانی ہے، جھاڑو بھی دینا، باندھا برتن سب کچھ بھول گئی. وہ کبھی اس کو جھوم رہی ہے، کبھی سینے سے لگا رہی ہے کہ میرے اللہ کا قرآن ہے، میرے اللہ کا. شام ہو گئی، اس کا شوہر آ گیا، وہ گھر میں داخل ہوا تو حیران ہوا کہ آج تو سب کچھ ایسے ہی پڑا ہوا، برتن بھی ایسی، جھاڑو بھی نہیں ہے، یہ کیا بات ہے؟ اندر کیا تو دیکھا کہ وہ جھوم رہی ہے سینے سے لگا. وہ کہنے لگا تو پاگل ہو گئی ہے، نہ تم نے روٹی پکائی ہے، نہ تم نے کوئی کام کیا، تو یہ کیا ہے؟ وہ کہتی تمہیں پتہ نہیں یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. آج میں گلی میں آیا تھا بیچنے والا، میں نے 500 روپیہ دے کر کے خرید لیا ہے، حج کے لیے دوبارہ پیسے جمع کر لیں گے. اللہ پاک نے اس کے دل میں بھی عظمت پیدا کر دی. اللہ کا قرآن ہے، نہ مجھے دکھا. وہ دیکھا، دیکھ کے حیران، وہ بھی آنکھوں سے لگائے، چومنے لگا، سر پہ رکھا. سارا دن رات تو ہو ہی گئی تھی، یہی کرتے رہے. جب رات زیادہ ہو گئی، سچا واقعہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ بیان کرتے، جب رات ہو گئی ہے اب دونوں پریشان ہو گئے، کیونکہ سارا دن کام کر کے آئے، اس نے سونا بھی تو آیا. اب اس کو نیند آ رہی ہے، اس کو بھی نیند آ رہی ہے، سوئے کیسے، کیا کریں؟ اب مشورہ ہو رہا ہے کہ کیا کریں، ہماری جگہ میں تو کوئی ایسی 5 صاحب جگہ ہی نہیں، اس کو رکھیں، آرام کریں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اب روتے ہوئے مشورہ کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ آدھی رات شوہر سے پہلی بیوی کہ تم قرآن پاک اپنے سینے سے لگا کے رکھو، سر پہ رکھو، جب نیند آنے لگے تو مجھے اٹھا دینا، میں اٹھ جاؤں گی، میں اپنے سینے سے لگا دوں گی، اپنے سر پہ رکھ لوں گی، اور جب صبح اذان ہوگی تو پھر مسجد میں جا کر مولوی صاحب سے پوچھیں گے کہ ہم اگر اس کو دانت میں رکھ دیں تو بے ادبی تو نہیں ہوگی. یہ مشورہ ہو گیا. چنانچہ ساری رات قرآن پاک جو ہے کبھی شوہر کے سینے کے ساتھ لگا رہا، کبھی اس کی اہلیہ کے ساتھ رہا، ساری رات ایسی گزری. جب اسے نیند آتی ہے وہ اسے اٹھا دیتی، اور جب اس کو شوہر سوتا تو اس کو اٹھا دیتا. ساری رات کی رات اللہ میاں تو دیکھ رہے تھے نا، اللہ کی نظروں کے سامنے تھا نا، گھر کے اندر کا معاملہ تو اللہ دیکھ رہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب فجر کی اذان ہوئی، اللہ کی شان، اللہ نے ان دونوں چٹے ان پڑھ تھے، دونوں کو اللہ نے حافظ قرآن بنا دیا. جیسے ہی اذان ہوئی، اذان ہوتے ہی اس خاتون کی زبان سے بھی قرآن پاک جاری اور اس کے شوہر کی زبان سے بھی قرآن پاک جاری. زبانی لوگ کان لگائے، یہ کیا ہوا، کون آیا ہوا، اندر بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو وہ بھی تلاوت کی جا رہی ہے اور وہ بھی تلاوت کی. دن ہونے کے بعد ساری دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے دونوں کو حافظ قرآن کرا دیا. یہ قرآن پاک کے ادب کا نتیجہ ہے. تو یہ قرآن پاک کی پہلی نسبت جو سب سے زیادہ مضبوط ہے، پختہ عزم کر لیا جائے کہ اللہ کی ہر بات کو مانیں گے اور اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رکیں گے. سب سے اونچی نسبت. اور دوسری نسبت یہ ہے کہ ہم تلاوت کی عادت ڈالیں. اللہ کے نبی کی صفات عالیہ میں 4 صفات، ان میں سب سے پہلی صفت اللہ نے ذکر فرمائی، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت. اور تیسری بات قرآن پاک کا ادب کرنے والے کا. جب قرآن پاک کا ادب ہوگا تو پھر اس سینے کا بھی ادب ہوگا جس میں قرآن ہوگا، ان جگہوں کا بھی ادب ہوگا جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، ان علماء کا بھی ادب ہوگا جو حاملین قرآن ہیں، اور پھر دین کی ہر بات کا ادب ہوگا کیونکہ دین کی ہر چیز کا تعلق قرآن پاک سے ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للہ اہلین
اللہ میاں کے کچھ گھر والے لوگ ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر والے کون ہیں؟ فرمایا ہم اہل القرآن، یہ قرآن والے ہیں، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، ہاں جی، اس کو یاد کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس کی تلاوت کرنے والے، اس کا ادب کرنے والے، یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، خاص لوگ. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں قرآن پاک کی عظمت عطا فرمائے، اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد کی تعمیر بھی ہو رہی ہے، مدرسہ کی تعمیر ہو رہی ہے.